لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یقیناً اللہ کریم کے انسانیت پر کروڑہا انعامات ہیں، کروڑہا احسانات ہیں، لیکن تمام نعمتیں، تمام احسانات چھوٹے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت کو مل جانا یہ احسان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خزانے میں سے قیمتی ترین جو ہستی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے اس انسانیت کے لیے بہت کچھ مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری زمانہ بھی قرب قیامت کا، تو آپ علیہ السلام سے پہلے کی جو دنیا کی زندگی ہے یا امتیں ہیں وہ زمانہ زیادہ ہے اور بعد والا زمانہ تھوڑا ہے، تو بڑی بڑی قومیں پہلے گزر چکی ہیں، اور قرآن کریم میں آتا ہے رحمۃ للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت۔ تو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام تو رحمت ہے صرف آخری امت کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ تو بھائی آپ نے وہ احادیث بھی سنی ہوں گی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے اور انسانیت اس دن کی گرمی سے بلبلا رہی ہوگی اور ہیبت اور خوف سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، تو ساری انسانیت وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، ان سے گزارش کرے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع فرما لیں، کیونکہ انسانیت اس ہولناکی سے پریشان ہے اور اس کی گرمی کی شدت سے بلبلا رہی ہے۔ اور اسی طرح وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مختلف انبیاء کرام کے پاس سے ہوتے ہوتے آخر میں کہاں جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ السلام ان کی درخواست کے اوپر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، اور ارشاد فرمایا اللہ میرے دل پر اپنی وہ تعریف کھولے گا کہ جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو سجھائی نہیں ہوگی، کسی کے دل پر اس کا القاء نہیں کیا ہوگا، کسی کی زبان پر وہ جاری نہیں ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد کبھی کسی کی زبان پر اللہ جاری نہیں کرے گا۔ میں ان الفاظ سے پھر رب کو پکاروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کے خدمت میں یہ گزارش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ جس کی سفارش کریں گے میں قبول کر لوں گا۔ سل تو عطا، آپ جو مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس سفارش کی برکت وہ پوری انسانیت کو پہنچے گی۔
آپ علیہ السلام کی اس رحمت کا اثر ساری انسانیت پر ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام صرف اس آخری امت کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت۔ تو اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، ربیع الاول کے مہینے میں اپنی سب سے بڑی نعمت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات انسانیت پر کیے ہیں لیکن کسی کو جتلایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق تاکید یہ بات ہے کہ اللہ نے اس انسانیت پر اپنا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اس بات فیہم رسولا، کہ ان کی اندر ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور یہ انسانیت پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا احسان انسانیت پر ہوا تو خوشی کا موقع تو بنتا ہے۔ لیکن اب اگلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ آیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو صرف منائیں، یا آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقصد کو پہچانیں اور اس کو عمل میں لانے کے لیے تگ و دو کریں؟ یہ یہاں سوال پیدا ہو۔ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا کہ انسان اس دن کو، اس مہینے کو منائیں، خوشیاں منائیں، خوشی کا اظہار کریں، اور بس وہ ایک دن یا ایک ہفتہ یا چلو بہت ہی زیادہ 10 دن وہ خوشی منا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بتیاں لگا لیں، اور کچھ محافل کا انعقاد کر لیں، اور جب وہ 10 دن گزر جائیں، 12 دن گزر جائیں، وہ 15 دن گزر جائیں، یا وہ مہینہ گزر جائے، تو بس پھر جیسے پرانی روش پر تھے ویسے ہی چلتے رہیں۔ جو طرز تھا، جو روش تھی، جو بود و باش تھی، جو معیشت معاشرت کے جو ڈگر چل رہی تھی اسی پر چلتے رہیں، تو ظاہری بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ مقصد کون بتائے گا؟ میں اور آپ تو نہیں نہ بتائیں گے، بھیجنے والا بتائے گا۔ جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا نا کہ انہوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ تمہارے رہبر ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی اور تمہاری دینی زندگی میں بھی، تمہارے جو آپس میں معاشرت ہے اس کے اندر بھی، اور جو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو گے اس کے اندر بھی، اس دونوں طرح کی زندگی میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر ابا جی کا سوٹ سلوانا چاہتے ہیں اور ابا جی موجود نہیں ہیں، وہ کہیں سفر میں ہے، تو آپ ان کا پرانا سوٹ اٹھا کر درزی کو کیا کہتے ہیں کہ اس سوٹ کے مطابق اس نئے کپڑے کا تم نے سوٹ سینا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا بازو لمبا اس کا ہے اتنا بازو تم نے نئے سوٹ کا بنا، جتنا گلا کھلا اس کا ہے اتنا گلا تم نے اس کا کھولنا ہے، جتنا تیرا یا جتنی قمیض کی لمبائی اس کی ہے اتنی ہی تم نے اس کی کرنی ہے۔ اگر وہ 1 انچ 1.5 انچ 2 انچ فرق ڈال دے تو پھر اس نے نمونے کے مطابق کیا یا اس کے خلاف کیا۔
اس کے خلاف کیا، نمونے کے مطابق نہیں ہے۔ سوٹ سار دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے مطابق تم نے سوٹ سینا ہے، یہ کہلاتا ہے نمونہ۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے اسوۃ حسنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب نمونہ ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر معاملے کے اندر جس طرز پر، جس روش پر، جس طریقے پر اور جس انداز میں گزری ہے، تمہاری اسی معاملے کے اندر زندگی اسی روش پر گزرے گی، اسی انداز میں گزرے گی اور اس طریقے کے عین مطابق ہوگی۔ تو بس یہ ہے اسوۃ حسنہ کا مطلب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وہ یہ بیان کرتا ہے اے انسانوں کان کھول کر سنو، تمہاری چاہے دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، تمہاری معاشرت ہو یا معیشت ہو، اقتصادیات ہوں یا سیاسیات ہوں یا اخلاقیات ہوں، ہر معاملے میں اگر تم رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر چل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے اسوہ حسنہ پر عمل کر لیا، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو پہچان لیا۔ تو اس لیے یہ بڑی خوشی ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، رب کا انسانیت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس خوشی کو منانا نہیں اپنانا ہے، بعثت کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ ویسے تو ہر عالم ہی اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، اور باقاعدہ سند متصل کے ساتھ شاگرد، اتصال ایک سند پائی جاتی ہے، فلاں فلاں کا شاگرد اور وہ اگلے استاد کا شاگرد اور وہ اگلے استاد کا شاگرد، ایسے اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تو وہ 20-25 واسطوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ملتی ہے ہر عالم کی، ہر عالم کی اپنے استاد صاحب کے ذریعے سے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور آپ کے وارث کون ہیں؟ آپ کی اولاد ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ علماء نبی کے روحانی بیٹے ہیں، آپ کی وراثت آپ کی اولاد کو ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء سارے ہی میرے وارث ہیں، یعنی میرے روحانی بیٹے ہیں، لیکن براہ راست جو شاگرد ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی تربیت میں رہ کر جن لوگوں نے دین سیکھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی زندگی وہ دین سمجھنے کے لیے بھی کامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کس عمل کو کیا ہے وہ ایک بہترین تشریح ہے۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو سارا دین سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی تشریف آوری کو منایا تھا یا اپنایا تھا؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر صحابی کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی تھی۔ اگر کوئی صحابی وضو کرتا تھا تو وضو کر کے اپنے شاگردوں کو، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں اس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کو قرآن، اپنی شاگردوں کو، تابعین تبع تابعین کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو پڑھ کر کہتے ہیں اس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں تو نماز کے بعد کہتے ہیں اس طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا سیکھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں روایت پہنچی ہے، وہ کہتے تھے ہمیں اس طرح سکھایا آپ نے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں عمل ملتا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ملتا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو کاپی کرنا ملتا ہے۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ضرورت جب پیش آئی تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مہر انگوٹھی میں بنائی جاتی تھی، کیونکہ جب باہر کے بادشاہان کو آپ علیہ السلام نے 6 ہجری کے بعد خطوط لکھنے شروع کیے تو صحابی کی گزارش کرنے پر آپ علیہ السلام نے مہر بنوائی، تو سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ آپ علیہ السلام کی نقل میں صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی لیکن سونے کی ممانعت ہو گئی ہے، لہذا آپ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ آپ علیہ السلام کے اتارنے سے سارے صحابہ نے اتار دی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ اس ممانعت کے بعد ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یقیناً ان کو ابھی تک یہ تعلیم پہنچی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اگر سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ ایک انگارہ، جہنم کا انگارہ اپنی انگلی میں پہن رہا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے پھینک دی، آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو وہ انگوٹھی اسی طرح پڑی تھی۔ دیگر صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لو اور بیچ کر اپنے کام میں لے آؤ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے پہننے کی ممانعت کی ہے، سونے کو بیچنے یا اور دیگر استعمال کی تو ممانعت نہیں کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے نبی مجھ سے لے کر پھینک دے میں اس کو نہیں اٹھاؤں، میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں۔ آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ جو صحابی اللہ کے نبی کی پھینکی ہوئی چیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا کسی موقع پر وہ سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آج نوجوان آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی سسرال والے کہتے ہیں ہم نے منگنی کے لیے آنا ہے، ایک مرتبہ بس سونے کی انگوٹھی پہنانی ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، کیا اجازت مل سکتی ہے؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئے محبت اور عشق کے دعوے؟ وہ صرف گلیاں سجانے کی حد تک ہیں کہ یہی محبت کا طریقہ ہے یا یہی محبت کا تقاضا ہے ہم سے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تابع دار ہوتا، اس لیے کہ محب محبوب کا تابع دار ہوتا ہے۔ کیا آپ کا کوئی مہمان آتا ہے، بڑا پیارا مہمان، بڑا لاڈلا مہمان، بڑا ہی آپ کا تعلق والا مہمان، آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ ہم تو عام مہمان کو بھی پوچھتے ہیں کہ جی ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم، اور اگر بے تکلف سا مہمان ہو تو وہ کہہ دیتا ہے جی پہلے ٹھنڈا پسند کریں گے بعد میں گرم۔ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی گزارنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچا کہ کیا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کریں گے؟ حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب آئے ہیں تو بادشاہوں کے سامنے، یعنی خط لے کے جا رہے ہیں، ایک صحابی جا رہا ہے خط لے کر، اور بادشاہ کا دربار ہے، شاہی دربار، اور ظاہری بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے شاہی پروٹوکول تو تھے، حشم و خدم تھے، اور جو زمانے کی خوبصورتیاں تھیں وہ جو ہے ساری لگائی جاتی تھی۔ تو ایمان کی بدولت ان کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی جرت پیدا ہوتی تھی کہ اگر وہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ جی بادشاہ کو آداب یا سلام کرنا ہے تو جھکنا ہے، تو وہ جھکتے نہیں تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ کر، اطاعت میں آ کر
وہ بادشاہوں کے سامنے سلام کے لیے نہیں جھکے، اور اگر تابعداری میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو اس کو چومنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے تابعداری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس گئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، تجھے چومنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے چوموں۔ بس میں نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو تجھے کبھی نہ چوم۔ تو اگر نہیں جھکے تو بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکے، چومنا پڑا تو ایک پتھر کو چوم لیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت، فرما برداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوٹ کوٹ کر بھری۔ وہ اس کو سمجھتے تھے کہ دین یہ ہے، عشق اور محبت یہ ہے۔ محض دعوے کر دینا، نعرے لگا دینا اور ایسے غیر شرعی امور جو دل میں آ رہا ہے جی وہ کر دینا، یہ دین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیا قمیض پہنا تو بازو لمبے تھے، تو قمیض پہننے کے بعد اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ چھری لے کر آؤ، اور یہ ایسے بازو پیچھے کر لیا اور یہ آگے کھینچ لیا تھوڑا سا نا اس کو، اور بیٹے سے فرمانے لگے کہ جو آگے بڑا ہوا حصہ ہے میری انگلیوں سے آگے تو وہ اس چھری سے کاٹ دو۔ تو ابا جی فرما رہے تھے، انہوں نے ادھر سے بھی کاٹ دیا اور اس بازو سے بھی کاٹ دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ابا جی یہ ٹیڑھے میڑھے ہو گئے ہیں، ظاہری بات کپڑے کو آپ چھری سے کاٹیں گے تو ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے اور دھاگے بھی نکلیں گے، تو میں کینچی لا کر، مقص لا کر اس کو برابر کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، فرمانے لگے چھوڑو بیٹا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا آپ علیہ السلام کی عادات وہ سنن عادیہ کے مرتبے کی تھی اور بعض سنن عبادیہ کے مرتبے میں تھی۔ یعنی بعض آپ علیہ السلام کے طریقے جیسے نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں وہ سنن عبادیہ ہیں، اور بعض چیزیں سنن عادیہ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ اگر آپ اسی طرح من و عن نہ بھی کریں تو آپ مجرم نہیں ہیں۔ اب آپ یہاں مسئلہ بتائیں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کینچی منگوا کر اس کو برابر کاٹ لیتے اور سوئی دھاگے سے اس کو درست کر لیتے تاکہ دھاگے نہ نکلیں، تو کیا یہ وہ مجرم بنتے کہ وہ خلاف شرع کام ہو جاتا؟ یقیناً نہ ہوتا۔ لیکن یہ عشق کی باتیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، جو عشاق سمجھ سکتے ہیں۔ جن کو عشق کا ٹچ نہیں لگا، جن کو محبت نہیں ہوئی، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں بیٹا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ قمیص رہا اس کے دھاگے نکل کے گرتے رہے، لیکن ابا جان نے اس کو درست کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ عام جو راستہ تھا، شارع عام تھی، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا چلنے لگ گئے اچانک سے۔ تو جب ہٹ کے چلنے لگ گئے تو ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ عام راستے سے کیوں ہٹ گئے؟ کہنے لگے کہ جب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا، بس میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوں۔ اور ایک واقعہ ان کا یہ نقل کرتے ہیں صحابہ، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو کبھی ادھر لے کر جاتے ہیں، کبھی ادھر لے کر، حدیث میں یدیرو کے الفاظ ہیں، ادار یدیرو، ادار گھمانا، ایسے اونٹنی کو نا گھما رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم بھی کریں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، ایک مربع یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اسی طرح گھمایا پھرایا تھا، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک درخت تھا،
کسی جگہ تھا یعنی اس راستے میں تھا، کہتے ہیں کہ جب بھی آنا جانا ہوتا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس درخت کے نیچے سستاتے، قیلولہ کرتے، یعنی دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کرتے۔ تو ہمارے پوچھنے پر فرمانے لگے کہ ایک مربع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرا کرتے تھے اس راستے سے، تو دوپہر کا قیلولہ آپ علیہ السلام اس درخت تلے کرتے تھے، تو میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں آتا۔ یہ تھی اطاعت، فرما برداری۔ وہ صحابہ ویسے صحابہ نہیں بنے، وہ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شان نہیں دی کہ آسمان کے ستارے ہیں، وہ کسی وجہ سے ستارے ہیں۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور علامہ اقبال صاحب ہمارے بارے میں کیا کہتے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو ہماری حالت کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش میرے شدید دشمن ہیں، تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گی، تو آپ نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ایک تو ان کے رشتہ دار کافی ہیں، دوسرا نرم مزاج کے ہیں تو بات بن جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ رات وہ اپنے کسی عزیز کی طرف رکے، صبح کو جب مذاکرات کے لیے قریش کے پاس جانے لگے تو جو ان کے میزبان تھے وہ کہنے لگے کہ عثمان، آپ کی جو لنگی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جو قریش ہیں خاص طور پر سردار، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ کلچر سمجھ لیں، رواج سمجھ لیں کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کی چادر اتنی زیادہ زمین پر گھسٹتی تھی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ قریش کا کیا مزاج ہے، تو اس کو نیچے کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سادہ سا جواب لیکن عاشقانہ محبانہ جواب ہے۔ فرمانے لگے، ہاں کذا کان ازار حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی اسی طرح ہوتی ہے، میں تو اسی طرح کروں۔ مجھے نہیں پتہ قریش کیا پسند کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت اور پسند کیا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، ان کی پسند وہ کیا ہے، میں نے تو اس کو فالو کرنا۔ تو آج دیکھ لیں ہم کیا کریں۔ آج کسی سے کہہ دیں، کوئی تعویلیں بھی عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں، جی یہ تو ان کا کلچر تھا، یہ تو اس زمانے کی باتیں تھیں، یہ تو پرانی باتیں ہوگی، اب ذرا ہمارا جو کلچر ہے وہ بدل چکا ہے۔ بھئی کلچر ولچر کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کی باتیں ہیں، یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں، یہ کلچر کا کوئی چکر نہیں۔ تو اس لیے ہم منانے کو چھوڑیں، اپنانے پر آئیں۔ اور اپنانا مشکل ہے، منانا آسان ہے، ایک دن کا کام ہے، منائیں گے بس کام ٹھنڈا ہو جائے گا اور کام ختم ہو جائے گا۔ منانے کے لیے سال کے 365 دن، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور ایک دن کے 24 گھنٹے پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ مشکل ہے یا وہ مشکل ہے؟ تو اس لیے عمل سے ثبوت دیں، زبان سے نہیں، نعروں سے نہیں، ہم اپنے جذبات سے ثبوت دیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے مطیع ہیں۔ ایک عرب کے عالم ہیں، کہنے لگے کہ کچھ ملکوں کے نمائندے ایک جگہ جمع تھے، کہتے ہیں میرا بھی جانا ہوا، تو کہتے ہیں کہ ان نمائندوں میں سے ایک نمائندے نے نا جب ریفریشمنٹ کے ہمیں ٹائم دیا گیا تو اس میں انہوں نے نا مجھے کہا کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں مجھے تو عجیب یہ سوال لگا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی کیوں محبت نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل اور مقدم ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو عام طور پر مشہور کر دی گئی ہے، جب یہ دن آتا ہے تو تم اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح ہی مناتے ہو، اس میں کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، کوئی عبادت، کوئی یعنی مناتے نہیں ہو، تم عید میلاد النبی نہیں مناتے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کو محبت نہیں۔ تو عرب کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا آپ جو مناتے ہو تو یہ اطاعت ہے یا گناہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے جی اطاعت ہے، یہ تو ثواب کا کام۔ کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ اچھا اگر اطاعت ہے تو یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ جی علم نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی علم تھا۔ تو انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اچھا جب علم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا یا چھپا لیا؟ اس کے بارے میں آگاہ کیا اس عبادت کے بارے میں، یا اس کے علم کو چھپا لیا؟ اب اگر کہتا ہے چھپا لیا تب مرتا ہے، اور اگر کہتا ہے آگاہ کیا تو بتانا پڑے گا کہ کیا آگاہ کیا ہے، کیا فضائل بتائے ہیں آپ علیہ السلام نے، کیا طریقہ کار بتایا ہے منانے کا، اس کی وضاحت کرو۔ تو نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ خاموش۔ دین وہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، آخری بات کہتا ہوں، دین وہ نہیں ہے جس کو میں اچھا سمجھوں، میرا دل چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کا جو جی چاہے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جی چاہے گا وہ دین ہے۔ نہ مفتی کا جی چاہے وہ دین ہے، نہ کسی عالم کا جو جی چاہے وہ دین نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا جو دل چاہے وہ دین نہیں ہے۔ دین اور شارع کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ مفتی صاحب فتویٰ نقل کرتے ہیں، مولوی صاحب دین کو صرف نقل کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، مولوی صاحب، آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا ہے، لکھا ہوا کہاں ہے؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو خود بنانے والے ہیں۔ ہم بنانے والے نہیں ہیں، ہم بتانے والے ہیں۔ اگر ہم بتائیں گے تو ہم سے ریفرنس کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ کہاں ہے۔ اس لیے جو میرے جی میں آئے گا وہ دین نہیں ہے۔ جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور صحابہ کی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں، ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو اللہ کے نبی نے سند دی ہے، اللہ نے سند دی اپنی رضا کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی ماننی ہے، ان کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے۔ جو میرا آج جی کرنے لگ جائے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین بنا بنایا ہمیں ملا ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا